الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ آج انشاءاللہ الکریم ہم گفتگو کریں گے نماز تراویح کی اہمیت کے اوپر اور نماز تراویح کی برکات کے اوپر۔ دو ٹاپک ہیں بنیادی طور پہ۔ پہلا ہمارا ٹاپک ہوگا کہ نماز تراویح کا حکم کیا ہے، کیا یہ نفل ہے، محض نفل ہے یا سنت ہے؟ سنت ہے تو موقدہ ہے کہ غیر موقدہ ہے یا فرض ہے؟ ایک ٹاپک یہ ہوگا کہ اس میں سے کیا حکم ہے اس کا۔ تو پہلا کہ یہ ہے کہ یہ نماز تراویح سنت موقدہ ہے۔ سنت موقدہ کو یہاں ہم ڈیفائن کرتے ہیں۔ سنت موقدہ کا مطلب یہ ہوتا ہے کہ اگر اس کو ترک کرنے کی عادت بنا لی جائے تو بندہ گناہ گار ہوتا ہے۔ یاد رکھیے گا کہ نماز تراویح محض نفلی نماز نہیں ہے، یا نماز تراویح سنت غیر موقدہ نہیں ہے کہ اگر آپ نے پڑھ لیا تو اجر ملے گا، نہیں پڑھا تو کوئی مسئلہ نہیں، ایسا نہیں۔ تراویح سنت موقدہ ہے۔ اس کے اوپر انشاءاللہ الکریم رسول پاک علیہ السلام کا اپنا عمل مبارک، نبی پاک علیہ السلام کی قولی حدیث، آپ کا فعلی عمل اور تقریری حدیث کے صحابہ کرام تراویح کا اہتمام کرتے تھے تو آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کو پسند کیا اور اس کی تحسین فرمائی۔ اس کے اوپر انشاءاللہ دلائل۔ اور دوسرا ٹاپک ہوگا ہمارا کہ نماز تراویح اگر سنت موقدہ ہے، یہ فرض نہیں ہے، محض نفلی نہیں ہے، یہ سنت غیر موقدہ نہیں ہے، موقدہ ہے، تو پھر کتنی رکعتیں پڑھنی ہیں؟ 20 ہیں کہ 8 ہیں؟ کتنی؟ بعض لوگ کنفیوز ہو جاتے ہیں۔ تو انشاءاللہ الکریم اس کے اوپر بھی ہم دلائل دیں گے کہ یہ نماز تراویح سنت موقدہ 20 رکعتیں ہی ہیں، 8 رکعتیں نماز تراویح نہیں ہیں۔ نماز تراویح جو پڑھنی ہے آخری روزے تک وہ پوری کی پوری 20 رکعت پڑھنی ہے یہ۔ اور پھر تھرڈ ون یہ کہ تیسرا ٹاپک ہمارا یہ ہوگا یا تیسری بحث کہہ لیں، وہ یہ ہوگی کہ تہجد کی نماز کی اہمیت، چاہے تہجد رمضان میں ہو یا غیر رمضان کے اندر ہو، اس کے اوپر انشاءاللہ الکریم بات کریں گے۔ وہ ایک بخاری شریف کی حدیث ہے، بعض لوگ اس کو تراویح کے ساتھ جوڑ دیتے ہیں، اس کا تعلق تراویح کے ساتھ نہیں ہے، اس کا تعلق نماز تہجد کے ساتھ ہے۔ قیام اللیل بولتے ہیں اس کو، نماز تہجد وغیرہ کو قیام اللیل، اور جو تراویح کی نماز ہوتی ہے اس کو قیام رمضان کہا جاتا ہے۔ یہ دو بنیادی چیزیں ہیں، قیام اللیل اور قیام رمضان، اور ان کے درمیان انشاءاللہ الکریم آپ کے سامنے ہم فرق بھی بیان کریں گے۔ آئیے بڑھتے ہیں پہلے سٹیپ کی طرف کہ تراویح ہے سنت موقدہ۔ سنت موقدہ کا مطلب ہے کہ رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی اس کے اوپر ان معنوں میں تاکید ہے کہ آپ کے قول ہے، آپ کا فعل ہے، صحابہ کا عمل ہے، تو صحابہ کے عمل کو نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے پسند کیا ہے۔ سب سے پہلے حدیث مبارک صحیح بخاری شریف کی ہے، 2012 نمبر۔ یہ مشہور حدیث ہے کہ رسول پاک علیہ السلام 3 دن حجرہ اقدس سے بعد تشریف لائے مسجد نبوی شریف میں۔ آپ اکیلے نماز پڑھ رہے تھے، صحابہ پیچھے آ کے کھڑے ہو گئے۔ پہلی رات پڑھی، انہوں نے باہر جا کے بتایا، دوسری رات تعداد زیادہ ہو گئی، تیسری رات اور زیادہ ہو گئی، 3 راتیں محبوب علیہ السلام تشریف لاتے رہے، نماز تراویح پڑھتے رہے، لیکن چوتھی رات تعداد اتنی زیادہ ہو گئی کہ وہاں جگہ کم پڑ گئی تھی۔ آقا علیہ السلام تشریف نہیں لائے، صبح خطبہ دیا اور صحابہ کرام علیہم رضوان کو فرمایا کہ صحابہ تمہارے رات والے معاملہ مجھ پر مخفی نہیں ہے، یعنی مجھے پتہ ہے کہ رات آپ لوگ آئے تھے، تو میں کیوں نہیں باہر آیا، رسول پاک علیہ السلام باہر کیوں نہیں تشریف لائے، تو اس کی وجہ آپ نے خود بیان کی۔ یہ میرے پاس صحیح بخاری ہے، کتاب صلاۃ تراویح، باب فضل من قام رمضان، حدیث نمبر ہے 2012۔ پیارے آقا علیہ السلام نے فرمایا وَلَٰكِنِّي خَشِيتُ أَن تُفْتَرَضَ عَلَيْكُمْ، مجھے خوف یہ تھا کہ کہیں تمہارے اوپر نماز تراویح فرض نہ ہو جائے۔ یہ سب کو یاد رکھنا چاہیے، آپ یہاں جو موجود ہیں اور جتنے بعد میں ویور سنیں گے، کہ یہاں فرضیت کے خوف کی وجہ سے آقا علیہ السلام نے چھوڑا ہے کہ فرض نہ ہو جائے، سنت باقی ہے، سنت ختم نہیں ہو گئی۔ یہاں یہ پوائنٹ سیکھنے کا ہی صحیح بخاری شریف کی حدیث مبارک کی روشنی سے۔ اگلی یہ تھی رسول پاک علیہ السلام کی فعلی حدیث، آپ کا عمل پاک، صرف فرضیت کے لیے آپ رکے ہیں ورنہ سنت باقی ہے۔ نمبر 2 ہے کہ نبی پاک علیہ السلام نے تراویح کی اہمیت خود بتائی ہے، اس لیے مسلمانوں کو سادہ سمجھتے ہوئے اس کو پڑھنا چاہیے۔ صحیح بخاری حدیث نمبر 37 ہے، حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ اس حدیث کے راوی ہیں۔ پیارے آقا علیہ السلام نے فرمایا من قام رمضان ایمانا و احتسابا، کہ جو رمضان میں جس نے قیام کیا، یہ اس کو قیام رمضان کا مطلب ہے کہ یہ تراویح، یہ اصطلاح یاد کر لیں، قیام رمضان، قیام رمضان کا مطلب تراویح، جس نے ایمان کے ساتھ
اور اخلاص کے ساتھ ثواب کی نیت سے تراویح پڑھی، غفر لہ ما تقدم من ذنبہ، تو اس سے پہلے جتنے گناہ ہو گئے سارے بخش دیے گئے، اس کے تمام گناہوں کو بخش دیا جائے گا۔ اب یہ دیکھیے گا میرے ناظرین محترم کہ یہ حدیث مبارک آقا علیہ السلام کی کلی حدیث ہے تراویح کی اہمیت کے اوپر۔ اگلی رسول پاک علیہ السلام کی ایک سنت ہوتی ہے سنت تقریری، اس کو میں تھوڑا سا ڈیفائن کرتا ہوں۔ سنت تقریری کیا ہے؟ سنت تقریری ہوتی ہے کہ نبی پاک علیہ السلام کے سامنے صحابہ کرام نے کوئی کام کیا، آقا علیہ السلام نے اسے منع نہیں کیا، پسند فرمایا، منع نہیں کیا، یہ بھی ایک سنت تقریری ہے اسی کے اوپر۔ وہ حدیث مبارک کہاں کہاں لکھی ہے پہلے وہ ریفرنس سن لیں۔ سنن ابی داود کے اندر حدیث نمبر 1377 ہے، صحیح ابن خزیمہ کے اندر 2208 ہے، صحیح ابن حبان کے اندر 2541 نمبر حدیث۔ اب اس حدیث کے راوی ہیں ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ۔ اگرچہ یہ جو ابھی حدیث پیش کرنے لگا ہوں اس کی سند کے اندر محدثین کو کلام ہے، لیکن آگے چل کے اسی کی سپورٹنگ حدیث بیان کروں گا جس کی سند الگ ہے۔ اور یہ اصول محدثین ہے کہ اگر ایک سند میں کہیں کوئی کمزوری ہو یا کوئی کلام ہو سند کے کسی راوی پر اور اس کی دوسری سند سے سپورٹ آ جائے، متابع آ جائے، تو اس میں تقویت آ جاتی ہے۔ پہلے حدیث مبارک سنتے ہیں۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں خرج رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فَإِذَا أُنَاسٌ فِي رَمَضَانَ يُصَلُّونَ فِي نَاحِيَةِ الْمَسْجِدِ۔ وہ منظر کیا تھا؟ آقا علیہ السلام تشریف لائے رمضان میں، کہ آپ تشریف لائے باہر، آپ دیکھا کہ رمضان میں لوگ مسجد نبوی شریف کے کونے میں نماز پڑھ رہے تھے۔ فقال ما هؤلاء، فرمایا کہ یہ کیا ہے؟ عرض کیا هؤلاء ناس ليس معهم قرآن، آقا یہ وہ لوگ ہیں جن کو قرآن نہیں آتا۔ اور وابی بن کعب یصلی، حضرت ابی بن کعب رضی اللہ عنہ یہ نماز پڑھ رہے ہیں، وہم یصلون بصلاتہ، اور یہ لوگ جن کو قرآن نہیں آتا ابی بن کعب کے پیچھے کھڑے ہو کر یہ بھی نماز ادا کر رہے ہیں۔ اب یہاں پہ یہ چیز سیکھنے کی ہے کہ رسول پاک علیہ السلام ان کا یہ عمل دیکھ رہے ہیں، لیکن یہاں پہ چھوٹے چھوٹے یعنی تھوڑے لوگ پڑھ رہے تھے، تمام صحابہ اس جگہ پر ساتھ جمع نہیں تھے، تھوڑے سے لوگ تھے۔ اب نبی پاک علیہ السلام نے جب ان کا یہ عمل دیکھا تو فرمایا اصابو، یہ لوگ درستی پر پہنچے ہیں، وَنِعْمَ مَا صَنَعُوا، یعنی جو انہوں نے کیا ہے بہت اچھا کیا ہے۔ اب یہ رسول پاک علیہ السلام پسند کر رہے ہیں، سنت موقدہ کیسے نہ ہو؟ آقا علیہ السلام کا اپنا عمل ہے، فعل ہے، قول ہے، تقریر ہے، اہمیت دیکھیے۔ اچھا، اسی حدیث ابی داود 1377 کا ایک متابع دیگر کتب حدیث کے اندر موجود ہے۔ مثلا امام ابن وہب 197 ہجری کے اندر آپ کا وصال ہوا ہے، آپ کی کتاب معطا ابن وہب، عبداللہ ابن وہب رحمۃ اللہ علیہ، اس کے اندر 301 نمبر حدیث، یہ اسی پہلی ابو داود کی حدیث کی سپورٹنگ حدیث ہے، اس کا متابع السنن الکبریٰ کی حدیث نمبر ہے 4282۔ معرفت السنن والآثار کے اندر امام بہقی رحمۃ اللہ علیہ بہت بڑے محدث گزرے، انہوں نے حدیث بیان کی 5400 نمبر کی حدیث، یہ سپورٹنگ حدیث ہے پہلے والی حدیث کی ابو داود شریف کی۔ اس کے اندر بھی سارے کا سارا مضمون یہی ہے، ملتا جلتا مضمون ہے۔ خرج رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ذات لیلۃ فی رمضان، آپ رمضان میں ایک رات باہر آئے، فرآ ناسا فی ناحیۃ المسجد یصلون، آپ نے لوگوں کو دیکھا کہ وہ مسجد کے کسی ایک کونے پہ نماز پڑھ رہے ہیں، تو فرمایا ما صنعوا ہؤلاء، یہ لوگ کیا کر رہے ہیں؟ تو عرض کیا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ہؤلاء ناس لیس معهم قرآن، کہ یہ لوگ ہیں ان کو قرآن نہیں آتا، ان کے ساتھ قرآن نہیں ہے، مطلب قرآن نہیں جانتے۔ وابی بن کعب یقرأ وهم معه یصلون بصلاتہ، تو حضرت جو ابی بن کعب رضی اللہ عنہ یہ قاری قرآن تھے، بہت بڑے قاری قرآن، اقرأ القرآن، قرآن کے ماہر تھے۔ فرمایا وہ قرآن جانتے ہیں، یہ نہیں جانتے، تو یہ ان کے پیچھے کھڑے ہو کے سارے لوگ نماز پڑھ رہے ہیں۔ اب یہاں دیکھیے گا میرے جتنے ناظرین کرام ہیں، جتنے ویورز ہیں، یہاں پہ رسول پاک علیہ السلام کا یہ فرمان قابل حفظ ہے۔ فرمایا قد احسنوا، ان لوگوں نے بڑا اچھا کام کیا ہے، وقد اصابوا، یہ درستی کو پہنچے ہیں۔ یا راوی کہتے یوں فرمایا او لم یقرأ ذلک لہم، رسول پاک علیہ السلام نے ان کے لیے اس بات کو ناپسند نہیں کیا بلکہ پسند فرمایا، تحسین فرمائی۔ کیسی شاندار، یہ بھی حدیث مبارک ہے رسول اعظم صلی اللہ علیہ وسلم کی۔ تو اس سے بھی نماز تراویح کی سنت موقدہ ہونے کی یہ ساری باتیں ہیں، سارے دلائل سنت موقدہ ہونے کے۔ حافظ ابن عبد البر بہت بڑے محدث ہیں، انہوں نے امام جو مالک کی المعطا ہے
اس کی شرح التمہید کے اندر آپ نے قول لکھا ہے ابن وہب کی اس حدیث کے تحت جو ابی بن کعب رضی اللہ عنہ والی ہے کہ آپ کونے میں نماز پڑھا رہے تھے، نبی پاک علیہ السلام نے دیکھا تو پسند فرمایا، اس کے ساتھ فرماتے ہیں، یہ بھی قابل حفظ، آپ توجہ سے سنیے گا، حافظ ابن عبد البر فرماتے ہیں فقد اقرہم رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم علی ذالک، آقا علیہ السلام نے ان کو اس پر مقرر رکھا، یعنی ابی بن کعب جماعت کروا رہے ہیں، کچھ صحابہ پیچھے کھڑے ہیں، آقا علیہ السلام اس کو پسند کر رہے ہیں، وما کر علیہ فقد رضیہ، جس بات پر سرکار نے ان کو مقرر کیا آقا خوش ہوئے ہیں، راضی ہیں، وذالک سنہ، یہ سرکار کی سنت ہے، اگرچہ آقا علیہ السلام وہ عمل نہیں کر رہے تھے، ابی بن کعب کر رہے ہیں، لیکن آقا علیہ السلام نے پسند کیا۔ حافظ ابن عبد البر فرماتے ہیں یہ سنت ہے۔ سنت کون سی؟ تقریری سنت۔ سنت کی تین قسمیں ہوتی، قولی سنت، فعلی سنت، تقریری سنت۔ قولی ہے آپ کا فرمان، فعلی آپ کا عمل، تقریری صحابہ نے کوئی کام کیا، آقا نے پسند فرمایا اور منع نہیں کیا، تو یہ حدیث مبارک بھی بیان کرتی ہے کہ رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم تراویح کو کتنا پسند کرتے ہیں۔ یہ سنت موقدہ کے دلائل کے اندر یہ بھی ہے۔ ایک اور دلیل آپ کے سامنے رکھتا ہوں کہ نماز تراویح یہ محض نفلی نماز نہیں ہے یا غیر موقدہ نہیں ہے، پڑھ لیں تو ثواب ہے، نہ پڑھو تو کوئی مسئلہ نہیں، بلکہ اگر اس کو نہ پڑھنے کی عادت بنائیں گے تو بندہ گناہ گار ہوگا۔ یہ فرض نہیں ہے، سنت موقدہ ہے، جیسے فجر کی سنتیں، جیسے ظہر سے پہلے کی 4 سنتیں وہ موقدہ ہوتی ہیں، ان کو کوئی چھوڑنے کی عادت بنا لے گا، کبھی کبھار چھوڑ دیں تو برا کیا لیکن گناہ نہیں ہے، لیکن چھوڑنے کی عادت پہ گناہ ہے۔ یہ فرق ہے فرض اور سنت موقدہ کے اندر۔ ایک اور حدیث مبارک آپ کے سامنے میں رکھتا ہوں، وہ کیا ہے کہ رسول پاک علیہ السلام کی ظاہری حیات میں ابی بن کعب رضی اللہ عنہ نے تھوڑے سے لوگوں کو جماعت کروائی تھی، آقا علیہ السلام نے پسند کیا، لیکن جب حضرت عمر رضی اللہ عنہ کا دور آیا تو حضرت عمر رضی اللہ عنہ نے سارے لوگوں کو باجماعت نماز تراویح کے لیے یہی حضرت ابی بن کعب رضی اللہ عنہ کے پیچھے جمع کر دیا تھا، سب کو۔ اب اور امپورٹنس کتنی ہونی چاہیے، کیا نفل کی اتنی امپورٹنس ہے کہ آقا علیہ السلام فرما رہے ہیں، کر کے دکھا رہے ہیں، آپ کے سامنے ہو رہا ہے تو پسند کر رہے ہیں۔ فاروق اعظم رضی اللہ عنہ نے سب کو ایک امام کے پیچھے جمع کیا۔ یہ صحیح بخاری کی حدیث ہے، کتاب الصلاۃ التراویح کے اندر، باب فضل من قام رمضان، حدیث نمبر 2010 ہے صحیح بخاری کے اندر۔ اس کے حدیث کے راوی عبد الرحمن بن عبد القاری رضی اللہ عنہ روایت کرتے ہیں، خرجت مع عمر بن الخطاب رضی اللہ عنہ لیلۃ فی رمضان الی المسجد، میں حضرت عمر کے ساتھ مسجد کی طرف رمضان کی ایک رات میں گیا، میں نے دیکھا کہ لوگ ٹولیوں کی صورت میں، یعنی ٹکڑے ٹکڑے نماز تراویح پڑھ رہے تھے، کچھ اکیلے پڑھ رہے تھے، کچھ ٹکڑوں میں پڑھ رہے تھے، اور کچھ کسی امام کے پیچھے پڑھ رہے تھے۔ حضرت عمر کا کیا فرمان تھا؟ یہ اس بات پہ ہوگا کہ تراویح کی اتنی اہمیت ہے کہ حضرت عمر رضی اللہ عنہ اپنی رائے دینے لگے۔ سنیے گا، آپ فرماتے ہیں بخاری کے اندر، انی ارا لو جمعت ہؤلاء علی قارئ واحد، فرمایا کہ میرا یہ ذہن کہتا ہے، میرا آئیڈیا یہ ہے کہ میں ان کو ایک قاری قرآن کے پیچھے جمع کر دوں، لکان امثل، اگر میں جمع کر دوں تو یہ بڑا بہتر ہوگا۔ اب یہ حضرت عمر رضی اللہ عنہ، پھر آپ نے ثم عزم، پھر پکا ارادہ کیا، کنسولیڈیشن، آپ کی انٹینٹ بڑی زبردست تھی، فجمعہم علی ابی بن کعب، پھر آپ نے سارے لوگوں کو حضرت ابی بن کعب رضی اللہ عنہ کے پیچھے جمع کیا۔ اب یہ حفظ کر لیں کہ فرق کیا ہے کہ حضرت ابی بن کعب رضی اللہ عنہ نبی پاک علیہ السلام کی ظاہری حیات طیبہ میں سب کو جماعت نہیں کروا رہے، تھوڑے سے لوگوں کو کرواتے ہیں، لیکن جب دور فاروقی آیا تو آپ نے سب کو ابی بن کعب رضی اللہ عنہ کے پیچھے جمع کیا۔ پھر دوسری رات آپ گئے مسجد شریف میں، آپ نے ایک منظر دیکھا، والناس یصلون بصلاۃ قارئہم، تو سارے لوگ اپنے قاری یعنی ابی بن کعب رضی اللہ عنہ کے پیچھے کھڑے ہو کے نماز پڑھ رہے تھے تراویح کی۔ تو حضرت عمر نے فرمایا نعم البدعۃ ھذہ، یہ کتنی اچھی بدعت ہے، تراویح کی جماعت، سارے صحابہ کو جمع کیا۔ تو حضرت عمر رضی اللہ عنہ نے اس کے اوپر ریمارکس دیے کہ یہ کتنی اچھی بدعت ہے۔ یہاں تک اگر میں اپنی گفتگو کو سمرائز کروں کہ تراویح سنت موقدہ ہے، یہ محض نفل نہیں ہے، یہ محض سنت غیر موقدہ نہیں ہے کہ پڑھ لیں تو ثواب ہے، نہ پڑھو تو کوئی مسئلہ نہیں، یہ سنت موقدہ ہے۔ یہ اس کو کبھی کبھار چھوٹ جائے تو برا ہے، گناہ نہیں ہے، لیکن اگر چھوڑنے کی عادت بنا لی جائے تو بندہ گناہ گار ہوتا ہے۔ تو یہ اس کے اوپر سارے دلائل تھے، نبی پاک علیہ السلام کا اپنا عمل، آپ کا قول، آپ کی تقریر، یعنی تقریری سنت صحابہ کریں، آپ پسند کریں۔ حضرت عمر رضی اللہ عنہ سب کو جمع ایک ہی امام کے پیچھے کر رہے ہیں۔ یہاں تک کلام تھا کہ تراویح کے سنت مؤکدہ ہونے کے اوپر۔ اب مزید اس کی اہمیت، ایک اور اس کا ٹاپک ہم لیں گے، ایک پوائنٹ اور
کہ تراویح ہے کتنی؟ تراویح ہے سنت موقدہ 20 رکعتیں، اور جو پہلے ہم نے بات کی کہ تراویح سنت موقدہ، اس پر سب کا اجماع ہے، پوری امت کا اس کو اجماع ہے، اس پر کوئی اور دوسری رائے نہیں ہے۔ اگر کہیں دوسری رائے آتی ہے وہ شاذ ہے، وہ قابل قبول نہیں ہے۔ اور جو تراویح 20 رکعت ہے، یہ اکثر اور جمہور کا موقف یہی ہے کہ تراویح 20 رکعتیں ہوتی ہیں، 8 رکعت تراویح نہیں۔ تراویح سنت موقدہ آخری روزے تک پوری کی پوری 20 رکعت ہے۔ آپ بھی نیت کریں انشاءاللہ الکریم پوری 20 رکعت تراویح پڑھیں گے انشاءاللہ، آخری روزے تک پڑھنی۔ اس کے اوپر سب سے پہلے میں آغاز باقاعدہ دلائل دینے سے پہلے امام ترمذی رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ کا ایک قول ہے، سنن ترمذی کے اندر 806 نمبر حدیث کے تحت آپ نے یہ بات بتائی ہے۔ یہ جو میں نے ابھی ورڈ بولا نا کہ جمہور کا موقف یہ ہے، اکثر کا موقف یہ ہے کہ تراویح 20 رکعت سنت ہے، اس کے بارے میں امام ترمذی رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں وَأَكْثَرُ أَهْلِ الْعِلْمِ عَلَى مَا رُوِيَ عَنْ عُمَرَ وَعَلِيٍّ وَغَيْرِهِمَا مِنْ أَصْحَابِ النَّبِي صلی اللہ علیہ وسلم 20 رکعہ۔ یہ اگر ورڈ آپ لوگ یاد کر لیں، 20 رکعتن، 20 رکعتن۔ امام ترمذی کہتے ہیں کہ اکثر اہل علم اس پر تھے، کس پر؟ کہ جو روایت حضرت عمر سے مروی ہوئی، ابھی انشاءاللہ میں بیان کرتا ہوں 20 رکعت تراویح پہ، جو روایات مولا کائنات سے آئیں ابھی انشاءاللہ بیان کرتا ہوں، اور ان کے علاوہ دیگر صحابہ سے آئیں وہ بھی انشاءاللہ بیان کرتا ہوں۔ فرماتے ہیں کہ اکثر اہل علم یعنی جمہور امت اسی بات پر ہے، کس پہ؟ 20 رکعہ۔ یہ امام ترمذی حدیث نمبر 806 کے تحت اس بات کو بیان فرماتے ہیں، اور فرماتے وَهُوَ قَوْلُ ثَوْرِيِّ، یہی قول امام سفیان ثوری کا ہے، وابن مبارک، یہی قول ابن مبارک، عبداللہ ابن مبارک بہت بڑے محدث ہیں، ان کا بھی یہی قول ہے، وشافعی، یہی قول امام شافعی رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ کا بھی۔ یہ امام ترمذی نے اپنی کتاب سنن ترمذی کے اندر لکھا ہے کہ جمہور اکثر اہل علم اسی بات پر ہیں۔ اب آئیے میں آپ کے سامنے کچھ دلائل، سب سے پہلی 20 رکعت تراویح کے اوپر دلیل رکھتا ہوں۔ دور فاروقی کے اندر حضرت عمر رضی اللہ عنہ نے 20 رکعت تراویح باجماعت کروانے کا اہتمام کروایا، 20 رکعت تراویح۔ یہ حدیث مبارک ابھی جو آپ کے سامنے رکھوں گا سند صحیح کے ساتھ۔ کون سی سند ہے؟ سند صحیح۔ حدیث کی کتاب کا نام ہے سنن الکبریٰ، امام بہقی بہت بڑے محدث ہیں، حدیث کا نمبر ہے 4288، سند صحیح، یعنی اس کی جو راویوں کی چین ہے بڑی زبردست اعلیٰ پائے کی ہے۔ اس کے اندر سائب بن یزید رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کانوا یقومون علی عہد عمر بن الخطاب رضی اللہ عنہ فی شہر رمضان ل20 رکعہ، کہ وہ سائب بن یزید کہتے ہیں کہ صحابہ حضرت عمر رضی اللہ عنہ کے دور میں ماہ رمضان میں 20 رکعتیں ادا کرتے تھے۔ یہ حدیث سنن کبریٰ کی ہے، سند صحیح کے ساتھ ہے، 4288 نمبر کی حدیث۔ اب صحابی کہتے ہیں صحابہ کرتے تھے، یہ جو جب آتا ہے نا کانوا یقومون، یہ یوز ٹو پاس کی ہیبٹ بیان کرنے کے لیے آتا ہے، یعنی صحابہ کا یہ عمل تھا، صحابہ کا اس بات پہ اتفاق تھا کہ وہ 20 رکعتوں پہ جمع ہو گئے سارے کے سارے۔ کسی صحابی نے یہ نہیں کہا بھی 8 رکعتیں پڑھ لو، سب جمع ہیں، حدیث سند صحیح کے ساتھ۔ امام بہقی جیسے جلیل القدر محدث اس حدیث کو بیان کرتے ہیں، نمبر یاد کر لیں 4288 نمبر۔ بعض اوقات مطبوع اور پبلشر چینج ہونے کی وجہ سے نمبر چینج ہو سکتا ہے، لیکن آپ یہ امام بہقی کی سنن کبریٰ دیکھیے، سند صحیح کے ساتھ آپ نے اس حدیث کو بیان کیا۔ یہ حفظ کرنے کے لائق، 20 رکعتوں پہ صحابہ جمع ہو گئے تھے، کن کے زمانے میں؟ دور فاروقی کے اندر۔ اچھا، دور فاروقی کے اندر ایک اور ریفرنس آپ کے سامنے رکھتا ہوں۔ امام ضیاء الدین ابو عبداللہ المقدسی رحمۃ اللہ علیہ 643 ہجری کے اندر ان کا وصال ہوا، بہت بڑے اسکالر ہیں۔ الاحادیث المختارہ ان کی حدیث کی کتاب ہے، انہوں نے سلیکٹیو احادیث جو ان کے اصولوں کی روشنی کے اندر صحیح تھی وہ انہوں نے جمع کی ہے، اور محققین فرماتے یہ حدیث حسن درجے کی ہے۔ حسن درجہ یہ اچھا درجہ ہوتا ہے، اعلیٰ درجہ ہوتا ہے۔ آپ فرماتے ہیں کہ ابو العالیہ روایت کرتے ہیں کہ حضرت عمر فاروق اعظم رضی اللہ عنہ نے حضرت ابی بن کعب رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو کہ رمضان کے اندر نماز تراویح کے لیے مقرر کیا تھا، اور پھر فرماتے ہیں حضرت ابی بن کعب رضی اللہ عنہ کتنی رکعتیں پڑھاتے تھے؟ فصلی بہم 20 رکعہ۔ کون پڑھا رہے؟ ابی بن کعب، اقرأ القرآن۔ دور فاروقی میں 20 رکعتیں ابی بن کعب رضی اللہ عنہ پڑھاتے ہیں۔ یہ حدیث احادیث المختارہ کے اندر موجود۔
اور آپ نے پہلی حدیث مبارک سنی صائب بن یزید رضی اللہ عنہ، صحابہ دور فاروقی میں 20 پڑھتے تھے، سند صحیح کے ساتھ حدیث موجود ہے۔ اچھا، دور فاروقی کے بعد کون سا زمانہ آتا ہے؟ دور عثمان غنی مولا کائنات، عثمان غنی ذو النورین رضی اللہ عنہ، جامع القرآن، ان کا زمانہ ہے۔ ان کے بارے میں بھی یہی السنن الکبریٰ حدیث نمبر 4288 کے اندر ہے، اسی سے متصل جو دور فاروقی کی بات، اسی کے ساتھ یہ جڑی بات ہے۔ اس کا تعلق بھی 20 رکعتوں کے ساتھ ہی ہوگا، لیکن فرق کتنا آئے گا کہ اس زمانے میں جب قرات بہت لمبی ہو جاتی نا، کچھ لوگ تھک جاتے تھے تو وہ اپنے عصا کے اوپر ٹیک لگا دیتے تھے۔ کیوں؟ وَكَانُوا يَتَوَكَّئُونَ عَلَىٰ عِصِيِّهِمْ فِي عَهْدِ عثمان بن عفان رضی اللہ عنہ من شدت قیام، یعنی قیام ان پر لمبا ہو جاتا تھا تو وہ عصا لے کر ساتھ میں ٹیک لگا لیا کرتے تھے۔ اس کا مطلب ہے وہ ٹیک ریلیکس ہونے کے لیے تھی، قیام تاکہ قیام بھی رہے اور نماز بھی جاری رہے۔ لیکن رکھتے دور عثمان غنی رضی اللہ عنہ کے اندر بھی 20 رکعتیں تھیں، اسی السنن الکبریٰ کے اندر یہ حدیث موجود ہے۔ تو 8 رکعتوں کا کوئی کنسیپٹ نہیں ہے، رکعتیں 20 ہیں۔ امت جمہور، امت اکثر، امام ترمذی، دیگر محدثین یہی بات بتاتے ہیں۔ اب دور عثمانی کے بعد کون سا دور آتا ہے؟ دور مولا کائنات مولا علی رضی اللہ عنہ۔ اس پہ کچھ حدیثیں آپ کے سامنے رکھتا ہوں۔ امام بہقی بہت بڑے محدث ہیں، السنن الکبریٰ کے اندر حدیث لے کر آئے ہیں، 4291 نمبر کی حدیث ہے۔ حضرت عبد الرحمن السلمی رضی اللہ عنہ حدیث کے راوی، آپ فرماتے ہیں دعا القراء فی رمضان، حضرت علی نے قاریوں کو رمضان میں بلایا، فامر منہم رجلا یصلی بالناس 20 رکعہ، تو قاریوں کو بلایا، ان میں سے ایک قاری کو آپ نے منتخب کیا اور ان کو 20 رکعت پڑھانے کا آپ نے حکم دیا کہ 20 رکعتیں پڑھائیں۔ کن کے دور میں؟ دور مولا کائنات، دور عالمین مولا کائنات کے دور میں یہ 20 رکعتیں پڑھانے کا آپ نے حکم دیا۔ لوگ وہ 20 رکعتیں پڑھاتے تھے۔ اسی کی ایک حدیث ہے، ابو الحسنہ روایت کرتے ہیں، السنن الکبریٰ 4292 نمبر حدیث ہے، مصنف ابن ابی شیبہ، یہ بہت بڑے اسکالر ہیں، ان کی بھی ایک حدیث ہے 7681 نمبر کی حدیث، ہمارا مولا کائنات راوی ہیں، آپ فرماتے ان علی بن ابی طالب رضی اللہ عنہ امارا رجلا ان یصلی بالناس 5 تراویحات 20 رکعہ، تو حضرت علی رضی اللہ عنہ نے 5 تراویح کا مطلب کیا ہوتا ہے؟ 4 کے بعد جب ہم بیٹھ کے تھوڑا سانس لیتے ہیں نا، اس کو ایک تراویح کہتے ہیں۔ تو اگر 20 رکعتیں ہوں تو کتنے تراویح ہوں گے؟ 5 تراویح 20 رکعہ، 20 رکعتیں مولا کائنات رضی اللہ عنہ نے پڑھانے کا حکم دیا۔ اب یہ بڑی کرسٹل کلیئر حدیث مبارک، دور فاروقی میں بھی 20، دور عثمان غنی رضی اللہ عنہ میں 20، اور دور مولا کائنات رضی اللہ عنہ میں 20۔ مولا کائنات حکم دیتے، اور مزے کی بات یہ ہے ان سے تربیت لینے والے، مولا کائنات رضی اللہ عنہ سے تربیت لینے والے بھی 20 رکعت نماز تراویح ہی پڑھاتے تھے، ان کے شاگرد۔ ایک مثال دیتا ہوں، ان کے شاگردوں میں سے سوید بن غفلہ رضی اللہ عنہ، ان کے شاگرد مولا کائنات رضی اللہ عنہ کے، ان کے بارے میں حدیث امام بخاری کی حدیث، ایک امام بخاری کی بہت سی کتابیں، مشہور بخاری شریف ہے، لیکن التاریخ الکبیر یہ بھی امام بخاری کی کتاب ہے، اس کے اندر آپ ایک حدیث لے کر آئے، 234 نمبر کی حدیث ہے۔ فرمایا کہ راوی کہتے ہیں ابو الخصیب کانا سوید بن غفلہ یا امونا فی رمضان 20 رکعہ، کہ سوید بن غفلہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ ہمیں رمضان میں 20 رکعتیں پڑھاتے تھے امامت کے اندر، وہ 20 رکعتوں کی امامت کراتے۔ اسی طرح حضرت علی رضی اللہ عنہ کے ایک شاگرد ہیں شتیر بن شکل رضی اللہ عنہ، یہ بھی آپ کے شاگرد ہیں۔ السنن الکبریٰ 4290 کے اندر یہ حدیث مبارک موجود ہے، مصنف ابن ابی شیبہ کے اندر موجود ہے، 7681 نمبر کی حدیث۔ وہ کیا کہتے ہیں کہ شتیر بن شکل کا عمل کیا تھا؟ انہ کانا یا امہم فی شہر رمضان ب20 رکعۃ ویوتر ب3، کہ آپ لوگوں کو ماہ رمضان میں 20 رکعتیں تراویح پڑھاتے تھے اور 3 رکعت نماز وتر پڑھاتے تھے۔ اب یہ میں نے آپ کے سامنے اوپر سے نیچے تک، یعنی اکثر خلفائے راشدین کے زمانے کی باتیں، 20 رکعتیں، اور پھر مولا کائنات رضی اللہ عنہ کے شاگردوں کا عمل کہ وہ بھی 20 رکعتیں تراویح پڑھایا کرتے تھے۔ آخری بات، آخری یعنی سب ٹاپک، اس ٹاپک کا سب ٹاپک، وہ بڑی زبردست بات ہے۔ آخری ٹاپک کیا ہے کہ ماہ رمضان میں بھی نماز تہجد ہوتی ہے، اور ماہ رمضان کے علاوہ بھی نماز تہجد ہوتی ہے۔ جو تہجد کی نماز ہے، اس کو جو حدیثوں میں ٹرم اس کے لیے استعمال ہوئی ہے، اس کو بولتے ہیں قیام اللیل،
اور جو تراویح کے لیے ٹرم استعمال ہوئی ہے وہ ہے قیام رمضان۔ کچھ لوگوں کو بخاری شریف کی ایک مشہور حدیث مبارک ہے، اس کی انڈرسٹینڈنگ کے اندر پرابلم ہوئی ہے۔ حدیث ہے 1147، بابو قیام النبی صلی اللہ علیہ وسلم باللیل فی رمضان وغیرہ، یہ باب باندھا امام بخاری نے۔ رمضان و غیر رمضان میں آقا علیہ السلام کا قیام اللیل کیسا تھا؟ قیام یہ قیام رمضان نہیں، قیام اللیل۔ حدیث نمبر 1147 ہے۔ لوگ یہ حدیث بیان کر کے کہتے ہیں جی 8 رکعتیں تراویح ہے، 8 رکعتیں تراویح ہے، حالانکہ یہ حدیث تراویح کے متعلق ہے ہی نہیں۔ میں بھی انشاءاللہ آپ کو متن پڑھ کے پیش کرتا ہوں اور پھر پوائنٹ ہائی لائٹ کروں گا کہ کس وجہ سے یہ تراویح کے متعلق نہیں ہے، یہ تہجد کے متعلق ہے۔ لوگ یہ حدیث بخاری کی پڑھ سناتے ہیں اور لوگوں کو مس گائیڈ کرتے ہیں، یہ درست بات نہیں، تو لہذا ایسی کسی بات پہ کان نہ دھرا جائے۔ پہلے حدیث مبارک سنیے۔ حضرت ابو سلمہ بن عبد الرحمن یہ روایت کرتے ہیں کہ انہوں نے سیدہ عائشہ صدیقہ رضی اللہ عنہ سے پوچھا، کیف کانت صلاۃ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فی رمضان، آقا علیہ السلام کی رمضان میں نماز کیسی تھی؟ فقالت ما کان رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم یزید فی رمضان ولا فی غیرہ علی 11 رکعہ، کہ سرکار رمضان و غیر رمضان میں 11 رکعتوں سے زیادہ نہیں کرتے تھے، یعنی غالب آپ کا اکثر عمل یہی تھا، 11 رکعتیں ٹوٹل پڑھتے تھے، اکثر عمل یہی تھا۔ اور پھر فرماتی ہیں سیدہ پاک رضی اللہ عنہا کہ وہ اس کی تفصیل پھر بتائی کہ وہ 8 الگ ہو گئی اور 3 الگ ہو گئی۔ یصلی اربعن، پہلے 4 پڑھتے تھے، 4، وہ جو ٹوٹل 11 ہے نا ان میں 4 پڑھی، تو پھر فرماتی ہیں فلا تسل عن حسنہن وطولہن، وہ کیسی شاندار آقا خوبصورتی سے پڑھتے تھے، لمبی پڑھتے تھے، یہ نہ پوچھ۔ پھر ثم یصلی اربعن، یعنی کیسی شاندار آقا پڑھا کرتے تھے۔ پھر دوسری 4 پڑھتے فلا تسل عن حسنہن وطولہن، اس کے حسن اور اس کے طول پر نہ پوچھ، وہ کیا شان تھی نبی پاک علیہ السلام کے طول۔ یہ دوبارہ پھر 4 پڑھی اکٹھی، پہلی 4 پھر 4، پھر ثم یصلی ثلاثا، پھر آقا علیہ السلام 3 پڑھتے تھے۔ یہ 3 کیا ہے؟ وتر ہے۔ یہ کیا ہے؟ وتر ہے۔ پھر سیدہ پاک فرماتی ہیں فقلت یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اتنام قبل ان توتر، آقا آپ وتر سے پہلے سو رہے ہیں، آپ نے ابھی وتر نہیں پڑھے، آپ آرام فرما رہے ہیں۔ تو نبی پاک علیہ السلام نے فرمایا یا عائشہ ان عینی تنامان ولا ینام قلبی، عائشہ میری آنکھیں سوتی ہیں، دل نہیں سوتا، دل جاگتا ہے۔ اچھا، یہ حدیث مبارک لوگ بیان کر کے کہتے ہیں جی تراویح 8 رکعت ہے، وہ کیسے کہ نبی پاک علیہ السلام 11 پڑھتے تھے، 8 ہو گئی تراویح، 3 ہو گئے وتر، نہیں۔ آئیے میں آپ کو اسی بخاری کی حدیث سے 3 جگہیں ہائی لائٹ کرتا ہوں، یہی بخاری کی حدیث، حدیث نمبر 1147، کہ یہ حدیث قیام رمضان کے متعلق نہیں ہے، یعنی کہ تراویح کے متعلق نہیں، یہ قیام اللیل تہجد کے متعلق۔ پہلی دلیل دیکھیے گا، سیدہ پاک فرماتی ہے رضی اللہ عنہا ما کان رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم یزید فی رمضان ولا فی غیرہ، رمضان و غیر رمضان میں 11 رکعتوں سے نہیں بڑھاتے تھے۔ اب آپ سے پوچھتا ہوں کہ بتائیے کیا رمضان کے علاوہ بھی تراویح پڑھتے ہیں کوئی؟ رمضان کے علاوہ تراویح ہوتی نہیں، تہجد ہوتی ہے رمضان کے علاوہ، تہجد رمضان میں بھی ہوتے، رمضان کے علاوہ بھی ہوتی۔ اس سے پتہ چلا کہ یہ حدیث بخاری 11 رکعتوں والی یہ تراویح کے متعلق نہیں ہے، یہ تہجد کے متعلق۔ اور دوسری بات، عام طور پہ نماز تراویح 2 کر کے پڑھی جاتی ہے، اگرچہ 4 کر کے بھی پڑھی جا سکتی ہے، لیکن جو اس پر عمل ہے 2 کا ہے۔ لیکن یہاں پر جس نماز کا ذکر ہے وہ پہلے 4 پڑھی پھر 4 پڑھی، یہ 8 ہے، 4 تو عام طور پہ تو تراویح جو 8 کے بھی قائل ہیں وہ بھی 2 کر کے پڑھتے ہیں، جو کہتے ہیں 8 ہے بڑا شور ڈالتے ہیں اس کے اوپر، وہ بھی 2 کر کے پڑھتے ہیں۔ اگر اسی حدیث پہ عمل کرنا ہے وہ تو 4 ہیں، تو اس کا مطلب ہے کہ یہ تراویح کے متعلق نہیں ہے، یہ صلاۃ اللیل یعنی کہ تہجد کے متعلق ہے، نمبر 2۔ اور نمبر 3 پوائنٹ کیا ہے؟ آپ مجھے بتائیے کہ کیا تراویح ہم عشاء کے بعد سو جاتے ہیں پھر تراویح پڑھتے ہیں؟ نہیں، آقا علیہ السلام عشاء کے فرض وغیرہ پڑھ کے ابھی وتر نہیں پڑھے تھے، آرام فرما رہے تھے،
تو سیدہ پاک رضی اللہ عنہ نے فرمایا آقا اپنی آپ نے تو وطر ادانے کے تو آرام فرما رہے ہیں، تو آرام کیوں فرما رہے تھے کہ تہجد کے لیے اٹھیں گے اسی وقت وطر بھی ساتھ ادا کر لیں گے۔ یہ الفاظ بھی بتاتے ہیں رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی اسی حدیث مبارک کے اندر کہ اس کا تعلق نماز تراویح کے ساتھ نہیں ہے، قیام اللیل یعنی کہ تہجد کے ساتھ۔ آخری بات کہہ کے گفتگو وائنڈ اپ کرتا ہوں، اسی سے متصل وہ کیا ہے، وہ یہ ہے کہ نبی پاک علیہ السلام رمضان و غیر رمضان میں 11 رکعتیں پڑھتے تھے۔ یہ اکثر ہے، اغلب ہے، ہمیشہ ایسا نہیں تھا۔ کبھی طبیعت کا تقاضا بھی ہوتا ہے، کبھی رکعتیں کم بھی کر دیتے تھے، 11 سے بھی نیچے آ جاتی، اور دیگر حدیثوں کی روشنی میں دیکھا جائے تو 11 سے بھی بڑھ جاتی۔ میں آپ کو صرف بخاری سے دکھاتا ہوں، سیدہ عائشہ پاک رضی اللہ عنہ کا عمل، آپ کا قول مبارک، صحیح بخاری کا ریفرنس پہلے دیکھیے گا، 1139 نمبر حدیث ہے صحیح بخاری، باب کیف کان صلاۃ النبی صلی اللہ علیہ وسلم وکم کان نبی صلی اللہ علیہ وسلم یصلی من اللیل۔ یہ دیکھیے یصلی من اللیل کہ وہ صلاۃ اللیل کی بات کر رہی ہیں، یہ باب باندھا امام بخاری نے، حدیث کا نمبر 1139۔ یہ قیام رمضان نہیں، قیام اللیل، تراویح نہیں، تہجد۔ اب حضرت مسروق رضی اللہ عنہ سے روایت ہے، آپ فرماتے ہیں 1139 نمبر حدیث بخاری کا، سألت عائشہ رضی اللہ عنہ عن صلاۃ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم باللیل، میں نے آقا علیہ السلام کی صلاۃ اللیل کے بارے میں پوچھا۔ کس کے بارے میں؟ صلاۃ اللیل۔ حضرت عائشہ پاک رضی اللہ عنہ سے پوچھا، یہ قیام رمضان نہیں، صلاۃ اللیل کے بارے میں پوچھا کہ کتنی نبی پاک علیہ السلام پڑھا کرتے تھے؟ فقالت سبعن، فرمایا کبھی 7، و تسعن، کبھی 9، و 11، کبھی 11، سوا رکعتی الفجر، فجر کی 2 سنتوں کے علاوہ، وہ الگ ہیں، ان کے علاوہ کبھی 7، کبھی 9 اور کبھی 11۔ کیا؟ تہجد، تراویح نہیں، تہجد۔ جو کہتے ہیں یہ تراویح ہے تو یہ تو حدیث بتاتی ہے کہ 11 سے کم بھی پڑھتے تھے، یعنی اس میں سے 3 تو وطر ہو گئے، اگر 9 ہوں 3 وطر ہو تو باقی کتنے رہ جاتے؟ ٹوٹل 9 ہوں رکھتے، 3 وطر، باقی 6 رہ گئے، تو بھائی پھر 6 کا بھی نعرہ لگانا شروع کر دے جی تراویح 6 رکعت ہوتی ہے۔ نہیں، یہ حدیث تراویح کے متعلق ہے نہیں، یہ تہجد کے متعلق۔ اچھا، کبھی نبی پاک علیہ السلام ٹوٹلی 7 پڑھتے تھے، 3 تو وطر ہو گئے، باقی کیا ہے؟ 4 رہ گئے۔ کیا تراویح 4 ہے؟ اب لوگ کہنا شروع ہو جائیں گے تراویح 4 ہے، نہیں، یہ تہجد ہے۔ تہجد کبھی نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم ٹوٹل رکھتے 11 پڑھتے، کبھی 9 پڑھتے، کبھی 7 پڑھتے۔ یہ سیدہ عائشہ پاک رضی اللہ عنہ اس بخاری شریف کے حدیث مبارک کے اندر بیان کیا، اور دیگر حدیث طیبات کے اندر تو 11 سے بھی زیادہ کی تعداد بیان کی گئی ہے۔ کبھی طبیعت کا تقاضا ہوتا ہے، کبھی بڑھا لیتے، کبھی کم کر لیتے۔ تو یہ جو آخری ٹاپک ہم نے بیان کیا کہ وہ جو حدیث مبارک صحیح بخاری کی مشہور حدیث مبارک ہے 1147 نمبر حدیث، 11 رکعتیں وہ صلاۃ اللیل تہجد کے متعلق ہے، رمضان و غیر رمضان میں آقا علیہ السلام پڑھا کرتے تھے۔ ان میں سے 8 تہجد کی رکعتیں تھیں اور 3 وطر تھے، اس کا قیام رمضان یعنی نماز تراویح کے ساتھ کوئی تعلق نہیں ہے۔ اینڈ میں چند منٹ کے اندر یہ تینوں ٹاپک کو خلاصے میں بیان کر دیتا ہوں، وہ کیا ہے۔ نماز تراویح سنت موقدہ ہے، مرد ہو عورت ہو سب کے لیے، ہم اور جماعت کے ساتھ پڑھنا یہ سنت موقدہ الکفایہ، یعنی کچھ لوگ جماعت سے پڑھ لیں تو باقی اگر الگ بھی پڑھ لیں گے تو وہ بری ہو گئے۔ اس کی اہمیت کتنی ہے؟ رسول پاک علیہ السلام کا اپنا عمل، 3 راتیں آقا علیہ السلام نے تراویح پڑھی، بخاری کی حدیث ہے، 4تھی رات نہیں آئے کہ کہیں فرض نہ ہو جائے، اس کا مطلب ہے اصل تراویح موجود ہے، تراویح ختم نہیں ہوئی۔ پھر دوسری حدیث مبارک کہ آقا علیہ السلام نے تراویح کی فضیلت خود بتائی ہے۔ تیسری حدیث مبارک ابی بن کعب رضی اللہ عنہ تھوڑے سے لوگوں کو جماعت کروا رہے تھے، آقا علیہ السلام نے دیکھا، پسند فرمایا، قد احسنوا، فرمایا اچھا کیا انہوں نے۔ اور چوتھا اس کے اندر تھا حضرت عمر رضی اللہ عنہ نے ابی بن کعب رضی اللہ عنہ کے پیچھے سارے لوگوں کو ایک امام کے پیچھے باجماعت نماز تراویح کے لیے سب کو جمع کر دیا۔ اور پھر 20 رکعت کے دلائل، دور فاروقی کے اندر ابی بن کعب رضی اللہ عنہ 20 پڑھاتے تھے، حضرت عثمان غنی رضی اللہ عنہ کے دور میں 20 رکعتیں ہوتی تھی، مولا کائنات رضی اللہ عنہ 20 رکعت پڑھانے کا حکم دیتے تھے۔ امام ترمذی نے لکھا ہے اکثر اہل علم 20 رکعت پر تھے۔ اور پھر رسول اعظم صلی اللہ علیہ وسلم کا کہ اپنے بھی
رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے اپنے اگر فرامین بھی دیکھتے ہیں تو اس کے اندر بھی 20 رکعت تراویح کا ہمیں ملتا ہے۔ مثال کے طور پہ یہاں اگر خلاصے کے اندر یہ بھی آپ شامل کر لیجئے کہ رسول اعظم صلی اللہ علیہ وسلم کے اپنے عمل سے بھی 20 رکعت تراویح کا ثبوت ملتا ہے۔ مثلا عبداللہ ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ حدیث کے راوی ہیں، حدیث نمبر 7692 نمبر حدیث ہے۔ آپ فرماتے ان رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کان یصلی فی رمضان 20 رکعتا، آقا رمضان میں 20 رکعتیں ادا فرماتے تھے۔ مصنف ابن ابی شیبہ کی حدیث ہے 7692۔ اسی طرح تاریخ جرجان کے اندر جابر بن عبداللہ رضی اللہ عنہ نبی پاک علیہ السلام کے بارے میں فرماتے خرج النبی صلی اللہ علیہ وسلم ذات لیلۃ فی رمضان فصلی الناس 24 رکعہ، نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کہ سرکار علی وقار صلی اللہ علیہ وسلم ماہ رمضان میں لوگوں کو 24 رکعات پڑھاتے تھے۔ 24 کیا 4 عشاء کے فرض ہو گئے، 20 نماز تراویح ہوگی، وَأَوْتَرَ بِثَلَاثَ، اور پھر 3 رکعت نماز تراویح پڑھاتے تھے۔ یہ رسول پاک علیہ السلام کا بھی عمل، اور پھر مولا کائنات کے شاگردوں کا شتیر بن شکل رضی اللہ عنہ کا عمل، سوید بن غفلہ رضی اللہ عنہ کا عمل، اور پھر قرین قیاس بھی یہی ہے، پوری امت اس پہ عمل کر رہی ہے، ہمیں بھی بخوشی اس کے اوپر عمل کرنا چاہیے۔ اور وہ جو صحیح بخاری کی 1147 نمبر کی حدیث مبارک ہے، اس کا تعلق نماز تراویح کے ساتھ نہیں ہے، اس کا تعلق تہجد کے ساتھ ہے کہ رمضان و غیر رمضان میں آقا علیہ السلام اکثر طور پر 11 رکعتیں پڑھتے تھے، جن میں 8 تہجد ہوتے تھے، 3 رکعتیں وتر کی ہوتی تھی۔ یہ کوشش کی میں نے، کچھ تفصیل ہوگی، بہرحال کچھ ڈیٹیل ہوگی، لیکن ٹاپک ایسا ہے کہ اس کی وضاحت ضروری تھی۔ اللہ کریم عمل کی توفیق عطا فرمائے۔ تو 8 رکعت تراویح نہیں ہے، 20 رکعت تراویح ہے۔ تراویح نفل نہیں ہے، سنت موقدہ ہے، اس کی عادت بنانی چاہیے، مرد ہو عورت ہو سب کو نماز تراویح پڑھنی چاہیے۔ تراویح اگر چھوڑنے کی عادت بنا لیں گے تو گناہ گار ہوں گے۔ اللہ کریم ہمیں نیکیوں میں سبقت لے جانے والا بنا دے۔ آمین بجاہ خاتم النبیین صلی اللہ علیہ وسلم۔